ارشاد بھٹی صاحب، سہیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو کم و بیش شہری رحمان صاحبہ نے بات کی ہے وہ بالکل درست ہے. سہیل صاحب کی خود بھی ملاقات ہوئی. وہ کہتے ہیں فرق اتنا سا ہے کہ خان صاحب سمجھتے ہیں کہ جو فوج کا ایک رول ہے، روایتی رول، کہ وہ سرحدوں کے محافظ ہیں، وہ اپنی ڈیوٹیز اس طرح سے انجام کرے، اور پھر آف کورس حکومت ان کو جہاں پر کہے وہاں پر وہ اپنے. خان صاحب کی سوچ تھوڑی مختلف ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی، امور مملکت میں بھی ان کو کرنا چاہیے مداخلت. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ خان صاحب کی سوچ درست ہے؟ کیا ایسا ہونا چاہیے؟ کیونکہ اگلی گھڑی میں خان صاحب پھر ان پہ تنقید بھی کرتے ہیں کہ ان کے رول کی وجہ سے نقصان بھی ہو رہا ہے سیاست کو. دیکھیے میڈم شیخ، آپ کے سوال کو سامنے رکھ کر اور آپ کے جمہوری جذبے کو سامنے رکھ کر میں دو چار گزارشات کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جب عمران خان اقتدار میں تھا اور آج جب اقتدار میں نہیں ہے تو کیا ماحول تھا، کیا ماحول ہے. ایک طرف غیر جمہوری اور غیر جمہوری سہاروں کے ذریعے اقتدار کا خواہاں عمران خان، جبکہ دوسری طرف خالص جمہوریت، اصلی تودلیہ جمہوریت کی پیداوار اور ہمیشہ بنا غیر جمہوری سہاروں سے اقتدار میں آئے جمہوریت پسند، جن میں یہ پی ڈی ایم پوری ہے، مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی خاص طور پر. میڈم شیخ، ایک طرف غیر جمہوری اور غیر جمہوری سہاروں کے ذریعے اقتدار کا خواہاں عمران خان، جبکہ دوسری طرف وہ جمہوریت پسند جو ہمیں کہہ رہے تھے کہ فارمولہ بنانے والوں سے میرے رابطے ہیں. وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ فارمولہ کچھ بتائیں، حل بتائیں، تو میں نے ان کو کہا ہے کہ پہلے ان کی چھٹی کراؤ پھر بات ہوگی، اور وہ چھٹی ہو گئی. اچھا، یہ شہری رحمان صاحب کے چیئرمین صاحب، شہری رحمان صاحب چیئرمین صاحب تھے. اچھا میڈم شیخ، ایک طرف جمہوری اور غیر جمہوری سہاروں کے ذریعے اقتدار کا خواہ عمران خان، جبکہ دوسری طرف تحریکی عدم اعتماد سے پہلے ہر چوتھے دن کوئی لاہور سے، کوئی کراچی سے آ کر اسلام آباد کی راتوں کو مہکانے والے جمہوریت پسند. اور آخری اس سلسلے کی آخری کڑی کہ ایک طرف غیر جمہوری اور غیر جمہوری سہاروں کے ذریعے اقتدار کا خواہاں عمران خان، دوسری طرف کبھی گلاب جامن کھانے کے لیے پنڈی جانے والے، کبھی الیکشنز میں ہار کو جیت میں بدلنے کے لیے پنڈی فون کرنے والے، کبھی کار کی ڈگی میں بیٹھ کر جمہوریت کی جنگیں لڑنے والے، کبھی الیکشن سے ایک مہینہ پہلے وزیر اعظم بن کر کابینہ فائنل کرنے والے جمہوریت پسند. اب جو ہے اور ایون فیلڈ سے بلاول ہاؤس تک لمبی داستانیں ہیں جمہوریت پسندی کی، میں ان پہ نہیں پڑھنا چاہتا. تو لیکن عمران خان، اب آخری بات کرنا چاہوں گا کہ ایک طرف وہ جمہوریت پسند ہیں، یہ تو ہے ہی غیر جمہوری نا، یہ تو ساروں کا متلاشی ہے. وہ جمہوریت پسند ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اس لیے آئے کہ نہ آتے تو اندر ہو جانا تھا، اور پھر آئے ہیں تو اب باہر ہو گئے، دوسروں کو اندر کریں گے، ای وی ایم ختم کریں گے، نائب ختم کریں گے، نومبر تقرری ختم کریں گے، اور جمہوریت مضبوط ہوگی، عوام خوشحال ہوگی، ساڈے تے نہ رہنا. اور مزے کی بات ہے میڈم شیخ، یہ اصلی تودیہ جمہوریت پسند، کل اسمبلیاں حرام آج حلال، کل باپ غیر جمہوری آج باپ غیر جمہوری. کل بھٹی صاحب، آپ نے ایک لمبی فہرست گنوائی پی ڈی ایم کی جماعتوں کی جو وہ بات کہہ رہے ہیں، وہ غیر جمہوری باتوں کی. چلے میں آپ کی بات مان بھی لیتی ہوں. آخری بات سہیل وڑائچ صاحب کی ایک بات کا جواب سنتے جائے کہ یہ روایتی سوچ جو ہے سہیل وڑائچ صاحب کی اور جمہوریت کی، یہ روایتی ادارے جو ہیں سہیل وڑائچ صاحب کے، اور یہ جو آئین اور قانون ہے، یہ کیوں نہیں روک پاتا یہ جو ہم جس حال کو پہنچے ہوئے ہیں، جو ایون فیلڈ سرے محل اور جو سارے ہند سندھ میں سارے ڈالر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، تو روک لیں تاکہ سارے اپنے کام خود کر لیں. آج بھی اگر یہ سارے بیٹھ کر خود اپنے کام کریں تو وہ ان کو غیر جمہوری لوگوں کو آنے ہی نہ پڑے. لیکن آج بھی خود نہیں کر رہے تھے، کل بھی خود نہیں کر رہے تھے، پرسوں بھی خود نہیں کر رہے تھے. اور یہ اقتدار کی جنگ ہے میڈم شیخ، اس میں وہ بھی ویسے ہی ہیں، وہ بھی ویسے ہی ہیں. سر تو پھر آپ اگر کہتے ہیں کہ دونوں ایک جیسے ہی ہیں تو پھر کھل کے کہیں نا کہ عمران خان بھی پی ڈی ایم کی جو 12-13 جماعتیں ہیں ان جیسی ہے پی ٹی آئی، یہ پھر کھل کے کہیں. لیکن آپ نے پہلے تو شروع کیا جہاں پر آپ ایک کمپیریزن کی سچویشن کریٹ کر رہے ہیں پی ڈی ایم کی جماعتوں میں اور پاکستان تحریک انصاف میں. لیکن خان صاحب تو خود یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آئی ایس آئی کو استعمال کیا جانا چاہیے کرپشن کے خلاف اور یہ چیزوں کے خلاف. پھر انہوں نے انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ کنٹینیوٹی کی ہمیں لال بتی کے پیچھے لگایا گیا.
تو یہ تو وہی باتیں نہیں ہوئی جو پی ڈی ایم کو جس بات پہ خان صاحب تنقید کا نشانہ بناتے؟ نہیں میڈم شیخ، کتنا سچا اور صاف آدمی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ آئی ایس آئی کے ذریعے منی لانڈرنگ کرپشن روکو اور فوج میرے پیچھے سے نہ ہٹتی تو میرا اقتدار نہ جاتا. سچی بات ہے، بالکل سچی بات ہے. فواد چودھری صاحب کا دیکھیں، ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے اختلافات ہوئے، حکومت چلی گئی، باقی ساری تو کس سے کہانی ہے. لیکن یہ دوسرے جو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ تو کہہ رہا ہے نا کہ اقتدار کا میری ہٹنے کی وجہ یہ تھی کہ میرے پیچھے سے فوج ہٹ گئی، میں نے کہا جس دن آپ ہٹیں گے میں اقتدار سے چلا جاؤں. یہ دوسرے ہیں چوگے پہن کے آتے ہیں جمہوریت کے. میں اس کا بات کر رہا تھا. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کیونکہ سچا ہے اس لیے اچھا ہے. یہ بھی یہی ہیں. ٹھیک ہے، سچا ہے اس لیے اچھا ہے. لیکن جن کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں وہ جب مکمل جمہوریت آئے گی تو یہ نہیں رہیں گے، یہ غائب ہو جائیں گے. اور دوسری بات ہے کہ کر لینا مکمل جمہوریت.